بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی، آگے مناظرہ جاری ہے، اس کو سن لیں آپ۔ جی باجوہ صاحب، میں آڈیو آپ کی مکمل سنتا ہوں تو پھر ہی جواب سینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے جناب۔ اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہاں ہم ظاہری مراد نہیں لیتے، ہم اس کی تعویل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ نے کہا کہ یہ مینارہ جو ہے، سفید مینارہ، یہ نصرت کی علامت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ شریعت کے اندر قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ کس جگہ کے اوپر ظاہری چیز مراد لی جائے گی اور کس جگہ کے اوپر اس کا مفہوم سمجھا جائے گا یا اس کی تعویل کی جائے گی۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ کوئی سامنے آ جائے نا، تاکہ پھر حدیث کو سمجھنے میں آسانی رہے، کیونکہ ابھی تک آپ نے اس حدیث کے اندر جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں سب کی تعویل کی ہے، اور سب کو جو ہے نا آپ نے پسے پشت ڈال دیا، اور کسی ایک چیز کو بھی اس کی اصل پہ نہیں رہنے دیا۔ تو آپ ایک قاعدہ کلیہ مجھے بتا دیں کہ کہیں پہ کوئی مرزائیوں نے کوئی قاعدہ کلیہ بنایا تو وہ بتا دیں، یا شریعت میں کہیں قاعدہ کلیہ تو بتا دیں کہ کس جگہ پہ چیز کی اصل مراد ہوگی اور کس جگہ پہ اس کی تعویل کی جائے گی۔ یہ قاعدہ کلیہ آپ مجھے بتا دیجئے گا۔ اور دیکھیں، ابھی تک دجال کے بارے میں، دجال کے گنگریالے بال ہوں گے، اس کی بھی آپ نے پتہ نہیں کیا تعویل کی، کوئی اس کا جواب نہیں آیا۔ وہ پھولی آنکھوں والا ہوگا، اس کی بھی آپ نے کوئی تعویل نہیں کی، وہ پتہ نہیں اس کو آپ گول مول ہی کر گئے ہیں۔ سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کا حکم تھا، اس میں بھی آپ تعویل کر گئے۔ وہ جو دجال پیدا ہوگا وہ خروج اس کا ہوگا شام اور عراق کے درمیان سے، اس کا تو جواب ہی نہیں آپ نے دیا، بالکل گول مول ہی کر گئے۔ آپ نے عیسائی قومیں مراد لی ہیں، اور عیسائی قومیں کہاں سے آئیں گی ابھی تک اس کا وقت ہی نہیں آپ نے بتایا، اور اس کو بھی آپ جو ہے نا وہ اس کی تعویل کر گئے۔ پھر جناب وہ اپنے دجال اپنے دائیں اور بائیں فساد بپا کرے گا، اس کے بارے میں نے آپ سے استفسار کیا تھا، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ 40 دن وہ رہے گا دجال، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا مہینے کے برابر، تیسرا ہفتے کے برابر، اگلے دن عام ایام کے برابر ہوں گے، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ گول مول کر گئے، اور پتہ نہیں کون سی آپ طویلیں کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 ایام کے اندر نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی آپ نے طویل کیا کی؟ کچھ بھی نہیں کی، آپ گول مول کر گئے۔ اس کے بعد جناب علی محترم، وہ جس قوم کی طرف جائے گا قوم ایمان لے آئے گی، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آسمان کی طرف دیکھے گا تو بارش ہوگی، اور اس کی طویل آپ نے کی کہ وہ مشینری جناب ایجاد کی ہوئی ہے، اس کی بھی آپ طویل کر گئے، اس کو بھی اپنی اصل پہ آپ نے نہیں چھوڑا۔ زمین سبزے اگائے گی، اس کی بھی آپ تعویل کر گئے۔ جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، اس کی آپ نے کچھ بھی وضاحت نہیں کی، اس کو گول مول کر کے آپ بالکل خرد بردی کر گئے ہیں۔ جس قوم کی طرف جائے گا وہاں خزانے آ جائیں گے، اور وہاں سے جائے گا تو خزانے ختم ہو جائیں گے، اس کی بھی آپ نے تعویل کوئی نہیں کی اور گول مول ہی کر گئے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ آگے جناب یہ تھا کہ وہ آدمی کے 2 ٹکڑے کرے گا، اور وہ بلائے گا تو وہ ہنستا ہوا آئے گا، اس کی تعویل آپ نے کوئی نہیں کی، اور آپ نے نہ ہی تو ظاہری ترجمہ لیا تو نہ ہی اس کا مرادی ترجمہ لیا، کچھ بھی نہیں، تو آپ گول مول کر گئے۔ ابھی تک کی جو بحث ہوئی ہے یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں تعویل کر رہے ہیں، اس حدیث کی کسی ایک چیز کو بھی اپنی اصل پر نہیں چھوڑ رہے، اور آپ کئی چیزوں کے سوالات کے جواب ابھی تک آپ نے مرزا صاحب نہیں دیے، اور اس کی نہ ہی تو کوئی تعویل کی اور نہ ہی اس کو اپنے ظاہری معنی پر مراد لیا۔ یہ تقریباً دجال کے متعلقہ 13 چیزیں ہیں، حدیث کے اندر 13 چیزوں کا بیان ہوا ہے۔ 13 چیزوں میں سے غالباً آپ نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی تعویل کی ہے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھے گا تو بارش آئے گی، آپ نے کہا کہ یہ مشینری ایجاد کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا کوئی بھی تعویل نہیں کی، اور آپ اب نیا سلسلہ شروع ہوا ہے عیسیٰ ابن مریم کا، اس میں بھی آپ طویلیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ یہ طویل تو یہ طویل، تو وہ طویل کر کے تو بتائیں نا۔ ابھی تک آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ عیسیٰ مرزا صاحب عیسیٰ کیسے بنے، اور ان کی والدہ چراغ بی بی ابن وہ مریم کیسے بنی، یہ نہیں آپ نے بتایا۔ اب مشرق کے مینارے کو آپ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوت اور نصرت کی علامت ہے، یہ کہاں پہ علامت ہے، ہمیں بھی تو بتائے نا جناب۔ اور درد چادریں آپ نے کہا جی مرزا صاحب کی بیماریاں ہیں، کمال ہو گئی ہے۔ اور جناب 2 فرشتے جو ہیں وہ قوت اور نصرت کی یہ بھی علامت ہوتی ہے، ظاہری طور پہ نہیں ہوتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اللہ قادر ہے، تو وہ اللہ فرشتوں کو مجسم بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور مجسم بھی کر سکتا ہے۔ ایسی آپ بے فکر رہے، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔
اور آگے آپ یہ جو ہے نا سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اس کا بھی مجھے بتائیے گا آپ کیا کرتے ہیں تعویل، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جون سا بھی کافر ہوگا، ان کی خوشبو سونگے گا تو وہ مر جائے گا، جہاں تک نظر جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہاں تک کافر جو ہے نا مر جائیں گے۔ کیا تعویل کرتے ہیں آپ؟ جناب تصور صاحب، مرزا مرزئی صاحب، قادیانی مربی صاحب، آپ خاموش رہیں تھوڑی دیر کے لیے پلیز۔ لقمان باجوہ صاحب سے بات ہو رہی ہے، آپ بعد میں کسی دن شوق پورا کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ ابھی خاموش رہیں، لقمان باجوہ صاحب سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ حدیث جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصیح و بلیغ حدیث ہے۔ اس میں جو کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعویل کرنی پڑے گی، اسے ظاہر پہ معمول نہیں کر سکتے۔ اگر ظاہر پہ معمول کریں گے تو بہت سارے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ کیا نبی کے آنے کی بعثت کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جس کو دیکھے وہ نمک کی طرح پگھل جائے، جس کو دیکھے وہ مر جائے؟ یہ کیسا اعتقاد ہے آپ لوگوں کا؟ اگر ظاہری نشانیوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں تو کس کو انکار ہوگا کہ وہ مان لے، نہ مانے؟ کس کو انکار ہوگا پھر عیسیٰ علیہ السلام سے؟ کسی کو بھی انکار نہیں ہوگا۔ جب انکار نہیں ہوگا تو ان کے دیکھنے سے کون پگھلے گا؟ یہاں پگھلنے کا جو مطلب آپ لیتے ہیں نا، آپ لیتے ہیں کہ وہ دیکھیں گے اور وہ مر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ نبیوں کے آنے کا جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ دنیا کو مارنا یا خنزیر قتل کرنا یا صلیبیں توڑتے پھرنا، یہ اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ نبی کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو ہدایت پہ لے کے آنا۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آ کے لوگوں کو سیدھے رستے پر لائے، جو ان کے بیچ میں غلط عقائد جمع ہو جاتے ہیں اس کو ختم کرے، نہ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آئے اور جس کو دیکھے اور وہ ختم ہو جائے۔ شاہ صاحب، آپ خود اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جب آئے گا تو وہ اپنی نظروں سے جس کو دیکھے گا وہ قتل ہو جائے گا۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ جب وہ ظاہری نشانیوں کے ساتھ آ گیا، ظاہری نشانیاں ساری پوری ہو گئیں، جب وہ آئے گا تو دنیا دیکھ نہیں لے گی اس کو۔ دمشق کے مشرق میں جب وہ، آپ کہتے ہیں مینارے کے پاس آئے گا، تو جب اس کو دنیا دیکھے گی نہیں، یا رات کے اندھیرے میں کسی وقت آئیں گے؟ ساری دنیا دیکھے گی۔ دیکھنے کے بعد اس کا، آپ کے مطابق تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹی وی میں لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوگا ان کا، ہے؟ جب لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا مان لو فرض کے طور پہ، تو کس کو ضرورت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ انکار کر دے؟ پھر ائمہ کرام کی جو اقتباسات میں نے آپ کو کئی دفعہ دکھائے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، ان کی مخالفت ہوگی۔ تو مخالفت کون کرے گا جب ظاہری نشانیوں کے ساتھ ساری چیزیں پوری ہو گئیں؟ ہر چیز جب پوری ہوگی، جتنے بھی نبی دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، کیا وہ ظاہری نشانیوں کے ساتھ آئے؟ آ کے اپنی قوم کو انہوں نے سمجھایا نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سب نے آ کے اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ کی توحید پہ ان لوگوں کو جمع کیا، اور اس کے لیے انہوں نے مجاہدہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ظاہری نشانیوں کے ساتھ، تو کسی کو انکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی نا۔ پھر تو سارے مان لیں گے۔ تو پھر بھلا ان کے دیکھنے سے کون مرے گا؟ کیسے مرے گا؟ کیونکہ سارے لوگ تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم تو مان گئے جی آپ کو، آپ تو تمام ظاہری نشانیوں کے ساتھ آ گئے، سب نے دیکھ لیا، اس کے بعد انکار کس کو ہوگا؟ اس لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کی تعویل ہی کرنی پڑے گی، ظاہر سے معمول نہیں ہوتی یہ حدیث۔ جی باجوہ صاحب، یہ پوری آپ نے مجھے قاعدہ نہیں بتایا کہ کون سی ایسی چیز کو ہم ظاہری معنی پہ لیں گے اور کون سی چیز کی تعویل کریں گے۔ یہ قاعدہ تو ایک کم از کم کلیہ بتا دیں نا مجھے، ایک کلیہ قاعدہ بتا دیں۔ یہ کہاں پہ پڑھ لیا آپ لوگوں نے یار یہ کلیہ، کہ ہر چیز کی تعویل ہی کرتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قرب قیامت میں جو نزول ہونا ہے نا، اس کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ قیامت کی وہ چونکہ ایک علامت ہے، وہ نشانی ہے، اور یہ پگھلنا اور یہ سارا وہ کافر مسلمان ہو جائیں گے، اور یہ سارے معاملات جو ابھی ذکر ہو رہے ہیں یہ تو قیامت کے بارے میں ہے نا، قیامت میں یہ سب کچھ ہوگا، قیامت کے قرب میں۔ تو وہ ان کا مقصد ہی یہ ہے، ان کی بعثت کا اس وقت جو بعثت ہوگی، نزول ہوگا، اس کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اب بھائی قیامت آنے والی ہے۔
اب قیامت آنے والی ہے. تو یہ تو ساری قیامت کے قرب کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں, اور ابھی تک دجال کی 13 چیزیں بیان ہوئی ہیں, اور اس میں سے صرف آپ نے 2 چیزوں کی طویل کی ہے, بقایا تو کسی کی طویل کی بھی نہیں ہے آپ نے. آپ مجھے بتائیں نا, میں اب دوبارہ آڈیو ریکارڈ نہیں کرتا, اس میں ساری 13 چیزیں میں نے گنوائی ہیں آپ کو اوپر, تو ان کی مجھے طویل تو کرے نا کم از کم سب چیزوں کی. کیا طویل کرتے ہیں؟ اب دنیا کی کوئی ایسی چیز ہے جس کی آپ نے طویل نہ کی ہو؟ ہر چیز کی تو آپ طویل کرتے ہیں, ہر چیز کو اٹھا کے آپ جو ہے نا اس کی طویل کر دیتے ہیں. تو کوئی قاعدہ کلیہ بتا دیں کہ کس چیز کی طویل ہوگی اور کس چیز کی طویل نہیں ہوگی. میں نے کہا نا بنا تعویل کے یہ حدیث ہے ہی نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ فصیح و بلیغ ہے, اس کی تعویل ہی کرنی پڑے گی, ظاہر پہ معمول نہیں کر سکتے اس کو. نبیوں کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو توحید پہ جمع کرنا. اب وہ آگے خنزیر قتل کرتے پھریں اور لوگوں کو مارتے پھریں, یہ کون سی تعویل آپ نے کہاں سے لے لی ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے سوچ لیا؟ قرآن میں کوئی ایسا ہے نبیوں کی بعثت کا مقصد جو آپ کہتے ہیں کہ قیامت قیامت؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں, شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کھڑی کر کے کہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اتنی دور قیامت ہے. کسی صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ 2 انگلیوں کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اتنی دور قیامت ہے. اب کیا تھی وہ قیامت؟ قیامت کبریٰ یا قیامت صغریٰ؟ کیا تھا وہ؟ آپ سمجھتے ہیں ساری بات کو, لیکن آپ جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات کرتے ہیں. لقمان باجوہ صاحب, ابھی تک آپ نے مجھے قاعدہ کلیہ نہیں بتایا کہ کس قاعدے کلیہ کے تحت طویل کی جائے گی. وہ قاعدہ کلیہ تو بتا دیں کہ طویل کرنے کا قاعدہ کیا ہوتا ہے. طویل کا قاعدہ بتائیے گا مجھے, ٹھیک ہے, بڑی مہربانی. طویل کہاں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کی مخالفت ہوگی اور ائمہ کرام اور مفتیان کرام ان کو قتل کے فتوے دیں گے. یہ والی روایت بھی دیجیے گا, بار بار آپ اس کو کوٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جناب. لقمان باجوہ صاحب, مجھے تعویل کی تعریف کر دیں اور بتا دیں کہ وہ کون سے مواقع ہیں کہ جہاں پہ لفظ کی تعویل کی جائے گی, اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا. برائے مہربانی آپ بتا دیں مجھے, کیونکہ آپ یہ بحث آگے چل ہی نہیں سکتی. آپ پوری حدیث میں سے اتنی چیزوں کی طویل, ہر چیز کی طویل ہی کر رہے ہیں, ہر چیز کی طویل, اور کسی کی تو باقاعدہ طویل بھی نہیں کر رہے, آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں, خرد برد کر رہے ہیں. دجال کی 13 علامتیں ذکر ہوئی ہیں اور ان میں سے آپ نے صرف 2 کی طویل کی ہے, اور بقایا 11 چیزوں کی طویل آپ نے کی نہیں, اس کو خرد برد کر گئے ہیں. اور کم از کم ایک طویل کا قاعدہ کلیہ مجھے آپ بتا دیں تاکہ بحث کو آگے بڑھایا جائے. شاہ صاحب, آپ آگے حدیث کا حوالہ بیان نہیں کر رہے اور بلا وجہ تعویل کی تعریف پوچھتے چلے جا رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتا دیں نا, اگر کیا نام ہے نبیوں کی بعثت کا مقصد خنزیر کا قتل ہے اور صلیب کا توڑنا ہے, تو یہ کہاں سے آپ نے یہ بات لی؟ کیا نبی آ کے خنزیر مارتا پھرے گا کہ نبیوں کی بعثت کا مقصد یہی رہ گیا ہے؟ لوگوں کے پاس وہ 6 کی 6 ویڈیو ہیں, وہ جانتے ہیں جو کچھ میں نے تعویل کیا ہے, وہ سمجھ بھی گئے ہیں اللہ کے فضل سے. اب آگے جو ہے نا حدیث کا اگلا متن پیش کریں. لقمان باجوہ صاحب آگے بہت جلدی بڑھ جاتے ہیں. آگے حدیث آ رہی ہے, اس کو بعد میں جب خنزیر کا تذکرہ آئے گا تو کریں گے, بحث چھیڑیں گے. آپ ہر چیز کو اپنے موقع پر بیان کریں نا. تعویل کی تعریف مجھے چاہیے, تعویل کی کیا ڈیفینیشن ہے, واٹ از دس, اور طویل کیا, بلا کیا ہے طویل, کوئی تھوڑا سا بتائیں تو صحیح نا. اب سامعین سن رہے ہیں, ان کو طویل کی کم از کم طویل تو پتہ تو چل جائے نا. آپ بار بار کہہ رہے ہیں اس میں بھی طویل ہوگی, اس میں بھی طویل ہوگی, یہ بھی طویل ہوگی, وہ بھی طویل ہوگا. طویل کیا چیز ہے بھائی, کوئی بتائیں تو صحیح نا, طویل ہوتی کیا ہے, کوئی اس کی تعریف کرے, اس کی اقسام بیان کر دیں اور ہمیں بتائیں کہ اس جگہ کے اوپر لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوگا بلکہ مجازی معنی میں, یا اس کی تعویل ہوگی. ٹھیک ہے جی, تو اس جو ہے نا وہ سارے تمام مواقع جو ہیں کہ جہاں حقیقت کاسرہ متروک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, وہ سب کچھ آپ مجھے بتائیے گا. بڑی مہربانی جناب, میں انتظار کر رہا ہوں تعویل کی تعریف, اس کی اقسام کے بارے میں. باجوہ صاحب اگلا متن بعد میں پیش کیا جائے گا, پہلے مجھے تعویل کی تعریف چاہیے. تعویل کی کوئی اگر اقسام آپ لوگ کرتے ہیں تو وہ کر دیں, اور یہ مجھے جب تک نہیں ہوگا, چونکہ آپ ہر چیز کی تعویل کر رہے ہیں, تو ابھی تک آپ نے جو ہے جو بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں ہر چیز کی تعویل,
اور جناب دجال کی 13 علامتیں بیان ہوئی ہیں، اس میں سے آپ نے صرف 2 کی تعویل کی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. آپ نے 11 چیزوں کو تو آپ نے چھیڑا بھی نہیں ہے، ٹچ ہی نہیں کیا، کوئی تعویل بھی نہیں کی اس میں. تو کم از کم مجھے تعویل بتائیں، تعویل ہوتی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور ابھی عیسیٰ ابن مریم کے تحت ابھی 8 چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور 8 میں سے 8 چیزوں کی آپ تعویل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ یہ تعویل سے جڑی ہوئی ہے ہماری عبارت، تو تعویل کی تعریف جب تک نہیں آئے گی وہ بات آگے بڑھے گی نہیں. مبشر شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. یہ جنگ بدر پہ یہ کے بعد یہ آیت، جنگ بدر کے موقع پہ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی تھی. اب مجھے بتا دیں کہ اس کی بنا تعویل کیے ہوئے کیا معنی بنتے ہیں. دوسری بات مجھے یہ بتا دیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 7 گائے جاندار اور موٹی گائیں کمزور گائیں کو کھا رہی تھی، اس کی تعویل نہ کریں، اس کو سیدھا کا سیدھا ایسے ہی قرآن میں پیش کر دیں اور ایسے ہی سمجھ لیں کہ 7 گایوں نے 7 گایوں کو کھایا تھا. کیا آپ اس کو ایسے ہی رکھ لیتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی فرما رہا ہے کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے، کیوں نہیں پہن کے گھومتے اس کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ الحدید میں کہ لوہا آسمان سے اترا. اب لوہا آسمان سے نازل ہوا ہے، اب کیوں سر پھٹتے ہیں آپ کے؟ نازل ہونے دو نا لوہے کو آسمان سے، زمین سے کیوں نکالتے ہو؟ اجوا صاحب، آپ کس قسم کی تبلیغ کرتے ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. یہ لوگوں کو اس قسم کی مثالیں دے کس بات سمجھاتے ہیں؟ وہ بھائی پہلے تعریف کی جاتی ہے، تعریف کے بعد مثال ہوتی ہے، تعریف کے بعد مثال ہوتی ہے، اور بغیر تعریف کے مثال جو ہے نا وہ کل معدوم ہوتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ قاعدہ کلیہ ہے. تعریف کے بغیر مثال کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آپ مثالیں دے رہے ہیں، مجھے مثالیں بعد میں دینا، پہلے مجھے تعویل کی تعریف کریں، تعویل کی اقسام بیان کریں. آپ آڈیو پہ آڈیو پھینکتے جا رہے ہیں، ابھی تک آپ نے تعویل کی تعریف نہیں کی. مجھے تعویل کی تعریف چاہیے جناب، اور اس کی اقسام کے اوپر روشنی ڈالیں. اصل بات تو یہ ہے مبشر شاہ صاحب کہ آپ جو ہے لاجواب ہو چکے ہیں، اور یہ آڈیو میری جو ہے پوری آپ پیش نہیں کر سکتے اپنی ویڈیو میں. آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور لاسٹ میں آپ نے جو ہے بیچ میں کافی ساری اپنی باتیں شمار کر دینی ہے کہ ایسے ہوا اور ویسے ہوا اور یہ کیا اور لقمان نے یہ جواب نہیں دیا، وہ جواب نہیں دیا. مجھے پتہ ہی آپ جو آڈیو ڈال رہے ہیں اسی لیے ڈال رہے ہیں، لیکن لوگوں کے پاس وہ 6 میری ویڈیو ہیں، وہ خود دیکھ لیں گے کہ میں نے کیا تعویل کیا ہے، وہ سمجھ جائیں گے. تعویل کی تعریف اور اس کا میں نے جواب آپ کو دے دیا قرآنی آیات کے مطابق. اب مجھے یہ بتا دینا کہ آپ ان کو ظاہری معنوں پہ لے سکتے ہیں؟ اگر نہیں لے سکتے تو پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی بھی تعویل کرنی پڑے گی. اس کو ظاہر پہ ممول نہیں کیا جا سکتا، جیسے ان قرآنی آیات میں بیان شدہ بیان کو ظاہر پہ ممول نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی ان کی تعویل کرنی پڑتی ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بھی تعویل کرنی پڑتی ہے. جواب کون ہوا ہے وہ ساری دنیا سن لے گی. تعویل بہت استعمال کرتے ہیں آپ لوگ، پوری جماعت استعمال کرتی ہے. مرزا غلام قادیانی صاحب نے روحانی خزائن میں جا بجا تعویل تعویل تعویل، اس میں بھی تعویل، اس میں بھی تعویل، اس میں بھی تعویل، لیکن آج تک جماعت مرزا قادیانی سمیت جماعت کا کوئی فرد بھی تعویل کی تعریف نہیں پیش کر سکا. یہ اس کو جہالت کہتے ہیں جناب، اس کو کہتے ہیں یہ بندہ جاہل ہے. ٹھیک ہے، جہالت ہوتی ہے یہ کہ کوئی بندہ تعریف کیے بغیر مثالیں دینی شروع کر دے. تو آپ مثالیں دیتے ہیں، تعریف نہیں کرتے. تو مجھے تعویل کی تعریف چاہیے. میں آپ کو جلاش کا واسطہ دیتا ہوں، کالو کا واسطہ اور کالے کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ کو کالو کا واسطہ ہے، مجھے تعریف کر دیں اس تعویل کی. آپ نہیں کر سکتے، آپ مجبور ہو گئے ہیں، آپ کی کم علمی ہے، آپ کی جہالت ہے. تو آپ مجھے کہہ دیں کہ بھائی میری جہالت ہے، مجھے نہیں پتا. تو تعویل کی تعریف اللہ کی قسم ابھی میں کر دیتا ہوں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ مجھے کہیں میں کر دیتا ہوں، اور کہہ دیں کہ جماعت کے بعد تعویل کی تعریف بالکل نہیں ہے. ہم تعویل کا لفظ تو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تعویل کی تعریف ہے ہی نہیں. ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، بس مثالیں اور مثال پہ مثال دے کے رکھتے ہیں. تعویل کی تعریف ہمارے پاس نہیں ہے. جی دوستو، یہاں تک، بقیہ اگلے کلپ میں انشاءاللہ.